اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ سورہ مومنون کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک کا ترجمہ ہے کہ تینی مراحل کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد کہا کہ تینی مراحل سے گزرنے کے بعد زندگی کی مادی زندگی، پھر موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس کے بعد تم مرو گے زندگی گزارنے کے بعد مادی زندگی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر عالم برزخ ہوگا، روحانی زندگی ہوگی، پھر تم سب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ آخری نتیجہ کہ تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تاکہ حساب و کتاب ہو، کہ پھر ابدی زندگی ہے، خدا کی طرف لوٹ جاؤ گے، یا جمال، یا خدا کے جمال کی طرف، یا خدا کے جلال کی طرف۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، فوقکم سے سمجھ آ رہی ہے کہ 7 راستے نہیں، 7 آسمان۔ فوقکم، تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے قرار دیے، 7 راستے نہیں، 7 آسمان۔ فوقکم قرینہ ہے، دلیل ہے، فوقکم تمہارے اوپر یعنی آسمان، بلندی کے معنی میں۔ بتائے کہ ہم نے خلق کیے تمہارے اوپر 7 راستے یعنی 7 آسمان۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں تھے مخلوق سے غافل، ہم نہیں تھے مخلوق سے غافل۔ ٹھیک، بس معنوی آسمان وہی انبیاء کی طرف آتی ہے، حق عقیدہ آسمان سے آتا ہے، حق عقیدہ، اور کہ یہ عقیدہ اپناؤ، وہی آتی ہے۔ پھر انسان اس عقیدے کو اپناتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، تو عمل صالح اس عقیدے کو آسمان تک لے جاتا ہے، آسمان تک لے جاتا ہے، کہ والکلم الطیب الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف کلمہ طیب جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے، عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ ٹھیک، بس ظاہری آسمان بارش کا راستہ ہے، بارش کا راستہ ہے، سورج اور چاند کا راستہ، ستاروں کا راستہ۔ معنوی آسمان وہی اور انبیاء، وہی جو انبیاء کی طرف آتی ہے۔ قرآن یہ معنوی رزق ہے جو معنوی آسمان سے آیا ہے، معنوی آسمان سے آیا ہے۔ یہاں معنوی آسمان میں دعا ہے، ہماری دعا بلندی تک جاتی ہے، معنوی آسمان میں جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا میں اتنی دیر نہیں لگتی خدا تک پہنچنے میں، جلدی فوراً پہنچ جاتی ہے مظلوم کی دعا خدا تک، کہ اگر مظلوم دعا کرے۔ ٹھیک، وما كنا عن الخلق غافلین، بس ہم خلق سے غافل نہیں، یعنی یہ آسمان ایسا نہیں کہ خدا بلند آسمان پہ بیٹھا ہو اور معاذ اللہ مخلوق سے غافل ہو، نہیں، یہ آسمان خدا نے ظاہری ہوں معنوی ہوں تمہارے لیے خلق کی۔ خدا ہر ایک کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تم سے زیادہ تمہارے قریب ہے، تم سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے کبھی غافل نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ آسمان یعنی فضا، آسمان یہاں آسمان بمعنی فضا کے معنی میں، کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، تقدیر کے ساتھ، کم ہو یا زیادہ ہو، تدبیر اور تقدیر کے ساتھ۔ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، بس ہم نے اسے زمین میں ہم ٹھہراتے ہیں، ہم نے اسے ٹھہرایا زمین میں، جاری چشموں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، کنوؤں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں ہم نے اسے ٹھہرایا۔ بس پانی ہے تو مراد میٹھے پانی کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، میٹھے پانی کی، کیونکہ میٹھے پانی سے زمین آباد ہوتی ہے، زمین آباد ہوتی ہے۔ ظاہری آسمان سے پانی تدبیر اور تقدیر کے ساتھ، کہیں کم کہیں زیادہ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، بس ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں،
جاری چشموں، نہروں، کنووں اور دریاؤں کی صورت میں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، در حالانکہ ہم اس پانی کو ختم کرنے پر قادر ہیں، اس پانی کو ختم کرنے پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بس ہم نے نکالے تمہارے لیے اس بارش کے پانی سے کھجور اور اس کے باغات، انگور کے باغات، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے دوسرے بھی پھل ہیں، خوبانی کے باغات ہیں، انار کے باغات ہیں، بہت سارے ہیں، بس مختلف موسموں کے اعتبار سے مختلف پھل آتے ہیں۔ فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں بہت سارے پھل ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، ان کو تم کھاتے ہو۔ دیکھیں جی، ان کو تم کھاتے ہو مراد صرف کھانا نہیں ہے، مراد صرف کھانا نہیں ہے، تاکلون سے مراد ہے ان سے تم استفادہ کرتے ہو، ان سے تم استفادہ کرتے ہو، کھاتے ہو، بیچتے ہو، خشک کرتے ہو، تیل نکالتے ہو، بہت سارے فوائد ہیں، بس تاکلون کو محدود نہ کریں کھانے کے ساتھ۔ ومنہا تاکلون، اور انہیں تم کھاتے ہو، یعنی ان سے تم استفادہ کرتے ہو، ان سے تم استفادہ کرتے ہو، کھاتے ہو، بیچتے ہو، خشک کرتے ہو، تیل نکالتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، بس خدا نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور دیگر پھلوں کے باغات کو ایجاد کیا، نکالا۔ وَشَجَرَةً، اب روشن آیت ان پھلوں میں سے، وَشَجَرَةً، ایسا درخت تخرج جو نکلتا ہے اس پانی بارش سے، من طور سینا، پہاڑ طور سینا پر، تنبت بالدہن، کہ اس کے پھل سے تیل نکلتا ہے، وَالسِّبْغٍ لِلْعَاقِلِينَ، اور سالن لے کر اگتا ہے، سالن لے کر، غذائیت سے بھرپور ہے۔ بس یہ روشن ترین آیت تھی ان میں سے، تو اس وجہ سے الگ سے خداوند عالم نے اس درخت کو ذکر کیا، وَقَلْنَا جَنَّاتٍ، عام ذکر کر دیا سارے باغات، پھر ایک درخت ان میں سے خاص ہے زیتون کا، جو غذائیت سے بھرپور ہے، ایک روشن ترین خدا کی آیت ہے، اس وجہ سے خداوند عالم نے ذکر کیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔